ہوگی۔ یوں سمجھیے کہ کچھ جلسے کو جمانے کے لیے کچھ نظم قائم ہو جائے تو ہم اپنے اصل مہمان مقرر کا خطاب کرائیں۔ میں کچھ وقت کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جلسے کے عنوان ہی سے ظاہر ہے کہ یہ جلسہ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہے۔ حضرت مولانا کوکب نورانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لے آئے۔ وہ بھی اپنے خطاب سے آپ حضرات کو یقیناً متمتع فرمائیں اور ان سے بھی آپ فیضیاب ہوں گے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی بر صغیر کہ جس منظر میں آپ تشریف لائے وہ دور، وہ وقت بڑا بھیانک دور تھا۔ حقیقت میں اس دور پر نظر ڈالی جائے، ہر سوچنے والا ذہن یہ کہتا تھا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں کسی مجدد کا آنا بے حد ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں ایک زمانہ ایسا تھا کہ صرف دو ہی مذہب تھا۔ سب سے قدیم مذہب اہل سنت و جماعت اور اس کے بعد شیعہ حضرات کا ایک مذہب۔ شاہ عبد العزیز مہدی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ شیعوں کے رد میں ایک بڑی ضخیم کتاب لکھ چکے تھے۔ اس دور میں بر صغیر ہند کے مسلمانوں کی کم نصیبی کہ تقویت الایمان معرض وجود میں آئی، اور اسماعیل دہلوی نے جن کا تعلق شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی کے خاندان سے تھا، وہ کتاب انہوں نے لکھی۔ آپ یقین جانیے کہ اس کے مندرجات کتاب چونکہ سامنے نہیں، اگر بتائے جائیں کوئی مسلمان یقین نہیں کرے گا کہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا شخص کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی گفتگو کر سکتا ہے۔ مثلا وہ دور دیکھیے کہ جس میں مجدد کی ضرورت پڑی اور اعلی حضرت تشریف لائے، یہ کہا جانے لگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ایک عام انسان اور ایک بھائی کی سی ہونی چاہیے۔ جو بڑا بھائی اس کی تعظیم بڑے بھائی کی سی، جو چھوٹا بھائی اس کی تعظیم چھوٹے بھائی کی سی ہونی چاہیے۔ بلکہ اسماعیل دہلوی نے تو یہ بھی لکھا کہ اس میں بھی اختصار ہونا چاہیے۔ اور بھی کوئی اچھا ماشاء ہمارے دارالامجدیہ کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی اسٹیج پہ رونق افروز۔ اس کتاب میں یہ کہا گیا کہ حضور معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہاں تک کہ کہا گیا کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ تبارک و تعالی کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ معاذ اللہ، یہ تو ایک کتاب ہے۔ اس کے بعد اعلی حضرت کے دور میں جو کتابیں لکھی گئیں اس میں اسلامی بنیادی جو اصول ہیں، عقائد، ان کے خلاف باتیں کہی گئیں۔ مثال کے طور پر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ لکھا، پھر یہ کہ حضور کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ، اس غیب سے مراد کل علم غیب ہے یا بعض؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو ہر جانور، ہر پاگل، جملہ بھائن اور حیوانات کو بھی حاصل، چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ آپ کو تعجب ہوگا، یہ تک لکھا گیا کہ
انبیاء اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ لکھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی بالفرض، حضور علیہ السلام کے بعد بھی اگر کوئی نبی تصور کیا جائے تو خاتمیت محمدیہ میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ یہ تک لکھا گیا کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کر کے واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے، تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر، معاذ اللہ وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ یہ تک لکھا گیا، یہاں تک لکھا گیا کہ شیطان و ملک الموت کا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وسیع تر۔ اب مجھے بتائیے، ایسے حالات جب پیدا ہو جائیں اور مسلمانوں میں انہی عقائد کی تبلیغ ہونے لگ جائے تو اس کے بعد عزیزان گرامی ہمارے عقائد اور نظریات کا کیا بنتا؟ اللہ تبارک و تعالی نے بریلی کی سرزمین پر ایک مرد مجاہد کو پیدا فرما دیا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سورج طلوع ہوا، جو 14ویں صدی کے عزیزان گرامی مجدد، ان کے ابتدائی حالات ویسے، لیکن ایک تقریر کو مکمل کرنے کے لیے اس کو ذہن میں رکھنا عزیزان گرامی ضروری۔ یوں نہیں کہ وہ اچانک مولوی بن گئے، ان کے والد گرامی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ، ان کے والد ماجد حضرت علامہ مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی عزیزان گرامی بہت بڑے عالم۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اکثر کتب اپنے والد ماجد سے پڑھی، ابتدائی کتابیں اور بھی اساتذہ سے پڑھی، اور اس کے بعد صرف 13 سال 10 ماہ کی عمر میں تمام علوم سے اعلی حضرت فاضل بریلوی نے عزیزان گرامی فراغت حاصل کر لی۔ یوں کہیے کہ 1286 میں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے سب سے پہلا فتویٰ لکھا، اور ان کے والد ماجد نے اپنی مسند افتاء پر اپنے صاحبزادے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ عزیزان گرامی بٹھا دیا۔ اب یہاں سے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم تو اب بہت بعد میں یہاں پہنچے، 82 میں تقریباً، یہ افریقی ممالک جانسبرگ، پریٹوریا، لوڈیم وغیرہ وغیرہ، لیکن جب ہم فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو دور و دراز افریقی ممالک سے سوالات اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں آتے، اور وہاں ہندوستان سے آپ افریقہ تک کے سوالوں کا جواب دیا کرتے۔ ایک مرتبہ 40 سوالات افریقہ سے جب آئے تو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ان 40 کے جوابات جب دیے، وہ ایک الگ کتاب چھپی فتاوی افریقہ کے نام سے، جو آج بھی زندہ اور آج بھی موجود ہے، جس میں 40 سوالوں کے جوابات اعلی حضرت فاضل بریلوی نے عنایت فرما۔ محققین کا کہنا یہ ہے کہ اس زمانے میں ہندوستان میں انگریزوں کا جو بادشاہ کہیے اسے وائسرائے، انگریز گورنمنٹ، انگریزی حکومت کا وائسرائے، اس کے پاس اتنی ڈاگ نہیں آتی جتنی ڈاگ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آتی۔ اس کا اندازہ لگائیے، مرجع خلائق بن گئے، ساری دنیا کے لوگ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف رجوع کرنے لگ گئے۔ پورا ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورا بر صغیر ہی نہیں، افریقہ وغیرہ یہ تمام ممالک سے اعلی حضرت فاضل بریلوی کے دربار عزیزان گرامی سوالات آتے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے زندگی کے ابتدائی چند سال اس معنی کر ضائع ہو گئے کہ ان کی کوئی نقول اپنے پاس نہیں رکھی گئی۔ ایک عرصے کے بعد یہ خیال آیا کہ جو فتاوے لکھے جاتے ہیں ان کی نقل جو ہے وہ اپنے پاس رہنی چاہیے۔ اور جب امام اہل سنت کا وصال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ بعد میں آپ کے فتاوے کا جب مجموعہ سامنے لایا گیا، وہ بڑے حصے میں جو سب سے بڑا سائز کتاب کا ہوتا ہے، تقریباً 12 جلدوں میں آپ کے فتاوے جمع کیے گئے۔ یہ ہماری کم نصیبی کہ ایک جلد عزیزان گرامی وہ ضائع ہو گئی۔ 11 جلدیں ہیں، 11 جلدوں کے ماخذ و مراجع
جب ترتیب دیے گئے، حضرت علامہ مولانا مفتی عبد القیوم صاحب ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی 26 جلدیں چھپ گئیں، ہنوز اس پر کام جاری ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ فاضل بریلوی نے اپنے زمانے میں کس قدر منہمک ہو کر کے کام کیا ہوگا۔ علماء ایک عام جائزہ لیتے ہیں کہ ایک عالم اپنی تمام ضروریات یعنی نماز وغیرہ، اپنے اوراد و وظائف، پڑھنا یا پڑھانا، جو 40 آدمی کام کر سکتے ہیں وہ کام ایک اکیلے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے کر دکھایا۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا، ان کی زیارت کی، اور ان سے ہم نے اعلی حضرت فاضل بریلوی کے قصے سنے، کچھ مقالات میں پڑھے، کچھ کتابوں میں پڑھے، کچھ زبانی۔ اس میں فرماتے ہیں کہ سوالات کی اتنی بہتات، 8 مفتی بیٹھے ہوتے، 8 مفتی بیٹھے ہوتے۔ غور کیجئے، یہ آدمی کی عقل و خرد کی یہ بات خلاف، یہ ممکن نہیں اس دور میں یا پچھلی صدی میں بھی کہ اس دماغ کا کوئی آدمی ہو، 8 لکھنے والے مفتی سامنے موجود ہوں، اور اعلی حضرت فاضل بریلوی 6-8 مفتیوں سے پوچھتے تمہارا کیا سوال، تمہارا کیا ہے، تمہارا کیا ہے، تمہارا کیا ہے۔ سننے کے بعد اب ایک طرف سے شروع کرتے، 2-4 لائنوں کا املا انہیں کرواتے، دوسرے کو کرواتے، تیسرے کو کرواتے، اس طریقے سے آخری تک پہنچتے، اور پہنچنے کے بعد یہ ذہن میں حاضر رہتا کہ پہلے والے کو کہاں تک لکھوایا، اس کے بعد والی لائن لکھواتے، اس کے بعد والی لائن لکھواتے، یعنی دنیا کو حیرت میں ڈال دیا کہ ایک وقت میں 6-6، 8-8 مفتیان کرام جو ہیں عزیزان گرامی وہ فتویٰ لکھا کرتے تھے۔ فتویٰ لکھنا لوگ بہت آسان سمجھتے، یہی وجہ ہم نے دیکھا کہ بعض درسگاہوں میں بالکل ہی نوجوان قسم کے لڑکے بیٹھ گئے اور وہ فتویٰ لکھنے لگ گئے۔ اس کے لیے بڑی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد 6-8 برس تک اعلیٰ حضرت کی نگرانی کرتے رہے، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ میرے صاحبزادے کا قلم بہت پختہ ہو گیا، اس کے بعد عزیزان گرامی فتویٰ لکھنے کی اجازت دی کہ اب ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں، تم ہی فتویٰ جاری کر دیا کرو۔ اس لیے کہ فتویٰ نویسی میں بعض خطرات ایسے ہوتے ہیں، اس کا اندازہ اس سے لگائیے۔ یہ واقعہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، یہ واقعہ میں نے سنا، علماء اور مفتیان کرام کی توجہ چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے دربار کے ایک نعت خواں تھے، بڑا اچھا کلام کہتے، مولانا جمیل الرحمان صاحب، جن کا کلام ہے جمیل قادری 100 جان سے قرباں اپنے مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، یہ انہی کے کلام کا حصہ ہے۔ ان کے صاحبزادے نقل مکانی کر کے جب پاکستان آئے، بہت عرصے کی بات ہے، تقریباً 40-45 سال پہلے کی، ان کا نام تھا مولانا حمید الرحمان صاحب۔ حمید الرحمان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے والد جمیل الرحمان صاحب سے یہ سنا، یہ تذکرہ انہوں نے کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دیوبندیوں نے، بریلی شریف کے جو تھے، انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ مولانا کو فتویٰ نویسی میں کوئی جھانسا دینا چاہیے، اور مولانا کو ہم دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے، اور کوئی فتویٰ غلط ان سے ہم نے لے لیا تو اب کیا ہوگا، اسے چھاپ کر خوب چرچا کریں گے، کہیں گے یہ ہے بھائی تمہارا امام، یہ ہے وہ جس کو یہ مسئلہ نہیں آتا۔ انہوں نے کیا شرارت کی عزیزان گرامی، اس زمانے میں یہ کتابت کے لیے لکھنے کا چکنا کاغذ نہیں ملا کرتا، تو چکنے کاغذ کو بنانے کے لیے کیا کرتے، عام کاغذ لے کر کوئی چکنے پتھر سے اس کو رگڑ کر اور پتھر کو چکنا کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے ایک سوال مرتب کیا، بڑا سیمپل سا مسئلہ تھا۔ کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو 1 طلاق دے تو اس کا حکم کیا ہے؟ یہ لفظ ایک جو ہے، اس ایک پر انہوں نے کیا کیا، کاغذ کی پیوند کاری کر دی، جیسے کہ کپڑا اگر پھٹ جائے تو کپڑے کو رفو کر دیں تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کہاں سے پھٹا تھا۔ انہوں نے اس کاغذ کو اس طریقے سے رگڑ کر چکنا کر دیا جیسے رفو ہوتا، اور ایک چٹ لگا کر اس پر لکھ دیا ایک۔ یہ سوال ان کے ذہن میں یہ تھا، مولانا فتاوی نویسی میں بہت منہمک رہتے ہیں، کیا ہوگا؟ فوراً یہ بھی معلوم تھا کہ چند حضرات سے سوال سنتے اور جواب لکھوا دیا کرتے، عامیانہ انداز وہ سمجھ رہے،
یہ فتویٰ ان کے پاس بھیجا استفتاء. اب غور کیجئے، لفظ ایک پر کاغذ کی پیوند کاری کر دی. خیال یہ تھا کہ جب مولانا فتویٰ لکھیں تو اب یہ لکھنے کے بعد وہ لکھیں گے یہ طلاق رجعی، اور یہ گویا اس کی رجعت جو ہے وہ اس گویا مہینے میں یا اتنے وقت میں رجعت ہو جائے، اور اگر گزر گیا پیریڈ تو تجدید نکاح ہو جائے، یعنی نکاح سر نو ہو جائے. کچھ ایسا فتویٰ لکھیں گے. تو ہم کیا کریں گے، وہ ایک والی چٹ نکال کر اس پر لکھیں گے 3، اس پہ لکھیں گے 3، اور 3 لکھنے کے بعد اب اس فتوے کو ہم شائع کریں گے اور کہیں گے یہ ہے بھائی تمہارا امام، یہ ہے وہ تمہارا مجدد جس کو طلاق کا مسئلہ بھی نہیں آتا، وغیرہ وغیرہ. خوب ہنگامہ کریں. مولانا جمیل الرحمان صاحب فرماتے اعلی حضرت فتاوا ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں. حضرت علامہ مولانا صدر شریعت بدور طریقہ امجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب وہ آیا، جب انہوں نے پڑھ کر سنایا، یہ ہے دوربین نگاہ، یہ ہے ایک تجربے کار مفتی کا معاملہ. اعلی حضرت ایک سیمپل سا سوال دیکھ کر فوراً آپ کی چھٹی حص نے کام کیا. کہا مولانا یہ لائیے ذرا سوال کو دیکھا. کہا آپ کچھ سمجھے؟ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں سمجھا. کہا اس کو رکھ لیجیے، جتنے اور سوالات ان کے جوابات مجھ سے سنیے اور لکھ لیجیے. سارے سوالات کے جوابات لکھوا دی. آخری میں کہا اب وہ نکالی، وہ سوال نکالا گیا. پھر صدر الشریعہ کو دکھایا کہ آپ کو سمجھے کہ لگتا یہاں کے وہابیوں نے یہ سازش کی، لفظ ایک پر پیوند کاری کر کے کاغذ کو ایسا ہموار کر دیا، اور جب احمد رضا فتویٰ لکھے تو یہاں سے چٹ نکال کر اور 1 یا 2 طلاق، 2 یا 3 طلاق لکھ کر اور اس کے فتوے کو سارے شہر میں بانٹ کر یہ ہماری جناب اس طریقے سے تذلیل کریں گے. انہوں نے کہا حضور کیا کیا جائے، کیا یہ کاغذ پھاڑ دیا جائے؟ انہوں نے کہا نہیں، لکھو اس پر جواب. انہوں نے کہا حضور جواب لکھیں گے تو پھنس جائیں، اس لیے کہ اس میں تو یہ لکھا کہ 1 طلاق کا حکم کیا. جب ہم 1 طلاق کا حکم لکھ دیں وہ یہاں چٹ نکال کر اس میں 2 یا 3 کا اضافہ کر دیں تو فتویٰ ہمارا دھرا رہ جائے. اور بڑی تزلی فرما نہیں، احمد رضا ایسا فتویٰ لکھے گا کہ تم دیکھنا یہ عبارت کتنی ہی بدل جائے مگر احمد رضا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. بظاہر یہ بات صدر الشریعہ کے سمجھ میں نہیں آئی. اب ڈکٹیٹ کروایا مولانا لکھو جو اپنی بیوی کو 1 طلاق دے تو اس کا حکم یہ ہے، جو اپنی بیوی کو 2 طلاق دے اس کا حکم یہ ہے، جو اپنی بیوی کو 3 طلاق دے اس کا حکم یہ ہے. اور اس کے بعد دستخط کر دیے. فرما جب وہ لینے آئے یہ کاغذ اسے دے دینا اور یہ کہہ دینا کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے. اب تو دیوبندی جو منصوبہ بنائے بیٹھے تھے، اب مجھے بتائیے یہ ہے ایک منجے ہوئے مفتی کا معاملہ کہ انہوں نے 3 حکم لکھ دیے. اب یہ چٹ اگر باقی رہے تب بھی اعلی حضرت کا فتویٰ موجود، اسے نکال کر لفظ 2 کر دیا جائے اس کا بھی فتویٰ موجود، اگر نکال کر 3 طلاقیں لکھ دی جائیں اس کا بھی فتویٰ موجود ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا یہ یقین اور ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام اور فرشتے یہ تو گناہوں سے معصوم ہیں، صحابہ کرام، ائمہ، مجتہدین، اکابر علماء یہ معصوم تو نہیں ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی پیارے مصطفیٰ کے ذریعے ان پر ایسا کرم فرماتا کہ ان کو غلطیوں سے محفوظ کر دیتا ہے. انہی میں ایک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عزیزان گرامی ذات ہے. تو آپ نے دیکھا کبھی وہ کسی سے دھوکہ نہیں کھائے اور نہ کسی کو دھوکہ دیا. اس شان کے ساتھ 50 سال سے زائد عرصہ عزیزان گرامی فتویٰ نویسی میں آپ نے گزار دیا اور کبھی کسی کو منع نہیں کیا. یہ مسئلہ سیاسی ہے، اس میں میں رائے نہیں دوں گا. یہ مسئلہ سائنسی ہے، میں اس میں رائے نہیں دوں گا. یہ مسئلہ کسی اور شعبے، وہ مسئلہ کسی شعبے کا ہو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس پر بہت مضبوط فتویٰ لکھا، چاہے اسے دنیا مانے یا نہ. یہ ایک مسئلہ تو الگ. مجھے بتائیے کہ کیا زمین ساکن ہے؟ یہ کوئی مفتی سے پوچھنے کا مسئلہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مختصر جواب اس کا دیا کہ زمین ساکن ہے، اور اس کے بعد ایک مفصل رسالہ لکھا جسے نصف صدی تلاش کرنے کے باوجود وہ رسالہ نہیں ملا. فوز المبین
وہ بڑا مقصود رسالہ ہے کہ زمین ساکن ہے، زمین نہیں گھومتی، یہ نظریہ کہ زمین چکر لگاتی ہے یہ گھومتی، نظریہ غلط۔ اور ان فلسفیوں کا، یونانی فلسفیوں کا پورا رد کیا، آپس میں ان کی ٹسل کرائی، وہ یونانی کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، فلسفے قدیم کا پورا رد کر کے یہ ثابت کیا کہ زمین ساکن ہے اور گھومتی نہیں۔ اس کے بعد میں فوز المبین پر ایک دوسرا حصہ لکھا، الکلمۃ الملہمہ، اور اس میں اعلیٰ حضرت فلسفہ قدیم کا رد لکھا کہ قدیمی فلسفے میں کیا خرابیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کا کمال ہے کہ کوئی مسئلہ اگر آ جائے تو انکار نہیں کیا کرتے اور اس پر اپنی رائے ضرور دیا کرتے۔ عزیزان گرامی، پورے بر صغیر کے مسلمان کو یہ احسان ماننا چاہیے، یہ دو قومی نظریہ جب گڑبڑا گیا، اعلی حضرت فاضل بریلوی اگر خاموش ہو جاتے، اکھنڈ بھارت کے نعرے میں آ جاتے یا لوگوں کو بے لگام چھوڑ دیتے تو وہاں تو حال یہ ہو گیا، اکھنڈ بھارت میں آپس میں نکاح بیاہ، شادی بیاہ ہونے لگ گئی، آپس میں ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگ گئے۔ یہ ہم نے شہر کے بعد جلسوں میں کہا، اکھنڈ بھارت کا نتیجہ یہاں تک نکلا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی تو الگ مسئلہ، گائے کشی پر پابندی لگ گئی کہ گائے کی قربانی نہ کی جائے، اس لیے کہ ہمارے بھائی ہندو کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے گاؤ ماتا جس کا گوشت اگر محلے میں بکے گا ہنگامے کھڑے ہوں گے۔ بھائی بکرے پر بھی تو قربانی ہو سکتی، دوسرے جانور پر بھی تو قربانی ہو سکتی، اور اس زمانے کے مولویوں نے فتوے بھی جاری کر دیے کہ ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ ہندوؤں کی گاؤ ماتا، وہ تو اس کو بہت مقدس مانتے، یہ کمبخت تو اس کا پیشاب تک پیتے۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہندوستان میں ایک سفر پر تھا، گائے کو پیشاب کرتے دیکھا تو ایک ہندو اٹھا دکاندار اور اس کے بالٹی لگا دی، اور بالٹی لگانے کے بعد سارا معاملہ جمع کر کے اپنی مٹھائی کی دکان پر چھڑک رہا تھا کمبخت۔ اس طریقے سے مٹھائی کی دکان کو وہ جناب برکت دے رہا تھا، اس کا پیشاب چھڑک رہا۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، میں کہتا ہوں ہندو حضرات جو ہیں وہ گائے کو گاؤ ماتا مانتے ہیں مگر کمبخت بیل کو پتا جی نہیں مانتے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، بھئی اگر گاؤ ماتا ہے تو بیل کو تو پتا جی مانو یا نہیں، تو بیل کو پتا جی نہیں مانتا، گائے کو گاؤ ماتا مانتا۔ امام اہل سنت نے قلم اٹھایا، مصلحت وقت کو طاق میں رکھ کر فتویٰ جاری کر دیا کہ ہندوستان میں گائے کی قربانی کرنا شاعر اسلام حق، یہ گویا اسلامی شعار، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بھی کبھی کسی سے نہیں دبے۔ اور فتویٰ نویسی کے معاملے میں برطانیہ گورنمنٹ کے بھی عزیزان گرامی آنکھوں میں آگ ڈال کر کے 17 مقدمے ان پر قائم کیے گئے، مگر کبھی بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کسی کورٹ کچہری میں نہیں گئے، اور وکیل کے ذریعے سے اعلیٰ حضرت تمام مقدمے جیتا کرتے۔ میں آپ کو صرف ایک مقدمہ بتاتا ہوں، آپ اندازہ لگائیے کہ کیسی ذہانت اور گویا کیسا علم تھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی۔ صرف وکیل سے مذاکرات کرتے، تمہیں کیا کہنا، کیا بتانا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں وکیل کو سمجھا دی جاتی ہیں۔ لیجیے اپنوں کی طرف سے اعلیٰ حضرت پر حملہ ہوا، وہ حملہ کیا تھا؟ یہ اعلیٰ حضرت کی قسمت کا ایک معاملہ ہے، اسے رب کریم بہتر جانتا کہ اس زمانے میں بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ پر اپنے آپ کو سنی کہلانے والوں نے بھرپور حملے کیے، اور یہ حملے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر آج بھی جاری ہیں، اور آج بھی اپنے کہنے والے لوگ اعلیٰ حضرت کو کہتے ہیں ان سے یہاں ترجمے میں غلطی ہو گئی، یہاں حدیث میں کوٹ کرنے میں غلطی ہو گئی، یہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے بھول ہو گئی، یہاں اعلیٰ حضرت سے ہو گیا، اور یہ کہنے میں کتنے بے باک۔ ارے بھائی وہ انسانی تو تھے، اگر کسی بڑے کی غلطی نکالی جائے، اگر وہ غلطی ہے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، بلا وجہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ ایک زمانے میں اعلیٰ حضرت غیاث الدین نے اعلیٰ حضرت پر ایک مقدمہ کر دیا۔ وہ مقدمہ کیا کیا؟ عزیزان محترم، آج بھی اکثر مسجدوں میں یہی ہوتا ہے یا نہیں، ہمارے مسلک والے لوگ، ہم سے متعلق، اعلیٰ حضرت سے متعلق لوگ اس مسئلے سے واقف، انہوں نے اپنے یہاں تو قابو کر لیا، لیکن جگہ جگہ آج بھی یہ ہوتا ہے، اذان مسجد کے اندر ہوتی، جمعے کے وقت تو خاص کر امام جب منبر پر بیٹھے تو بالکل منبر کے مولوی صاحب، خطیب صاحب کے حلق کے سامنے اذان کہی جاتی، یہ آج بھی جاری۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس کے قائل نہیں،
اس پر شمامۃ الانبر ایک بہت مفصل رسالہ ابھی 2-3 سال پہلے تحقیق ہوا. حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان صاحب رحمت و دامت برکاتہم العالیہ نے نئے سرے سے اسے ترتیب دیا اور اس کا ترجمہ بھی کیا. بڑی شان و شوکت سے وہ رسالہ جو ہے وہ عزیزان گرامی شائع. اب سنیے مقدمہ. اعلی حضرت فرماتے تھے 5 وقتہ اذان مسجد کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو امام منبر پر بیٹھتا حضور علیہ السلام کے زمانے میں دروازے مسجد پر اذان ہوتی, امام کے سامنے اذان نہیں کہی جاتی, بلکہ حضور علیہ السلام کے سامنے مسجد کے باہر دروازے پر اذان ہوتی. مگر آج ہمارے یہاں آپ دیکھیے اکثر مساجد جو اس میں مسجد کے اندر ہی اذان ہوتی, اور جب جمعے کا خطبے کے لیے امام بیٹھ تو امام کے سامنے اذان کہی جاتی. یہ مقدمہ اعلی حضرت پر چلا انگریز کے کوٹ اور کچہری. آئیے صاحب اس مقدمے کے فیصلے کا معاملہ آیا. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کیا کیا, کمال دیکھیے آپ, ذہانت ملاحظہ فرمائیے. اس کوٹ کے چپراسی کو بلایا, وکیل کو بلایا, چپراسی کو ہدایت دی کہ تمہیں یہ کرنا, اور وکیل سے کہا جب چپراسی یہ کہے پیون تو تمہیں یہ کہنا. ساری سیٹنگ کر دی. وہ سنیے کیا ہے. وکیل صاحب کو تو مقدمہ سمجھا دیا. جو چپراسی ہے خدا نہ خاص آپ کو کہیں کوٹ کچہری میں جانا پڑ جائے, اللہ تعالیٰ نہ لے جائے, کوئی اچھی جگہ نہیں, لیکن وہاں جب آپ جائیں تو آپ نے دیکھا آپ کے مقدمے کی جب باری آئے تو چپراسی باہر آن کر کے کہتا ہے, مثلا سمجھ لیجیے ایک عبد الرزاق صاحب کا مقدمہ, وہ اعلان کرتا عبد الرزاق صاحب ان کا وکیل حاضر ہے, بڑے مخصوص انداز میں اعلان کرتا. اب کیا ہوتا ہے جب یہ اعلان ہوتا ہے تو متعلقہ آدمی پارٹی اس کا وکیل فوراً جناب جج کے سامنے پیش ہوتے. اعلی حضرت نے سمجھایا چپراسی کو پیون کو کہ جب جج تم سے کہے, توجہ کیجیے بہت لمبی تقریر نہیں کر رہا, اس کے بعد خط, جب جج یہ کہے, مجسٹریٹ یہ کہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا وکیل اور مولانا احمد رضا خان حاضر ہو جائیں, تو تم جج کے سامنے اعلان کرنا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب اور ان کا وکیل حاضر ہو جائے. بس تمہارا کام اتنا, اگر نوکری چلی گئی ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے. ساری بات ہو گئی. لیجیے صاحب مقدمے کا فیصلہ ہے آج اعلی حضرت فاضل بریلوی. اب کیا ہوا, مقدمہ پکارا گیا, مولانا احمد رضا خان ان کا وکیل حاضر, بلاؤ مولانا کو. ان کے وکیل چپراسی نے مولانا کی ہدایت پر جج صاحب کے منہ کے سامنے اعلان کر دیا مولانا احمد رضا خان صاحب ان کا وکیل فوراً حاضر ہو جائیں. ارے جج نے کہا شٹ اپ مین, یہ کوئی چیخنے کا جگہ, یہ اعلان کرنے کا جگہ. وکیل کھڑا ہو گیا کہ حضور یہی مولانا احمد رضا خان صاحب کہتے, یہی مولانا احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ جب امام ممبر پر بیٹھے تو ممبر پر بیٹھ کر وہاں موذن کرتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. مولانا بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اعلان کی جگہ نہیں ہے, اعلان باہر ہونا چاہیے. جج کی بات سمجھ میں آ گئی, مقدمہ دھرا رہ گیا اور اعلی حضرت اپنے بوریے پر بیٹھ کر کمان کرتے رہے. اور سبحان اللہ مقدمہ اعلی حضرت کے حق میں ہو گیا, سارے دلائل دھرے رہ گئے. یہ ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ذہن اور پت. اللہ تبارک و تعالی ایسی ذہانت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ عطا فرمائے. اس لیے ہمارے اکابر علماء کا یہ قول, ہندوستان میں 3 حضرات ایسے گزرے کہ جن کی نقل مطابق اصل کہیں بھی آپ کو کوئی سقم نہیں ملے گا. حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, حضرت علامہ عبد العلی فرنگی محلی رحمت اللہ تعالی علیہ, اور تیسرے اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی ہیں کہ کوئی شخص یہ نہیں بتا پایا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کہیں یہاں ان سے خطا ہو گئی یا یہاں ان سے کوئی معاملہ ہوا. یہ محض اللہ تبارک و تعالی کا عزیزان گرامی کرم ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی اگر ہندوستان کی سرزمین پر نہ ہوتے, جو کھیل وہاں بھی کھیل رہے تھے, ارے انسان تو انسان, ہندوستان کے چوہے بھی وہاں بھی بن جاتے, یہ تو چوہے بھی وہاں بھی بن جاتے عزیزان گرامی. مگر امام اہل سنت نے وہ چومک کی لڑائی لڑی. ایک مرد مومن نے بوریے پر بیٹھ کر پوری دنیا اور ہندوستان کے وہابیوں کو ہلا دیا. آن شن ٹھوکنا تو ایک الگ بات. آج تک مفتیان کرام موجود ہیں, اعلی حضرت کے 4 ورقی رسالے کا جواب بھی کوئی آج تک نہیں دے پایا.
یہ ان کی قلم کی عزیزان گرامی پختگی ہے. یہ ہیں وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کہ جن کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے. اور اس وقت اگر آپ صلح چاہتے ہیں، صفائی چاہتے ہیں، سنی اگر ایک ہونا چاہتے، اپنے اختلافات ختم کرنا چاہتے، تمام معاملات ختم کرنا چاہتے، اس کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ مسلک کے اعلی حضرت پر جمع ہو جاؤ، مسلک کے اعلی حضرت پر صلح کر لو، مسلک کے اعلی حضرت جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لو. میں کہتا ہوں ہمارے علماء نجات اگر ہے تو عزیزان گرامی اسی مسلک میں ہے. آج یوں تو کیا کیا نظر نہیں آتا، مگر کوئی احمد رضا نظر نہیں آتا. اور خود امام اہل سنت کیا پیاری بات کر گئے کہ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، وما علینا الا البلاغ.